بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ امیر کبیر بن جائیں، ذاتی گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، نیک بیوی ہو، نیک اولاد ہو، اللہ تعالیٰ ہر خوشی سے آپ کو نواز دے، تو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ ہے، اس عشرے میں ایک بڑا ہی باکمال عمل پڑا جاتا ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اتنا باکمال عمل ہے کہ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں یعنی کہ پہلے 10 دنوں میں کیسے پڑھنا ہے اور یہ کون سا عمل ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ ماہ رمضان کا رحمت والا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے میں ہم نے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے اللہ کی ذات عالی سے۔ وہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت صحت ہے، تندرستی ہے، رزق ہے، نیک اولاد ہے، نیک بیوی ہے، نیک تمنائیں ہیں، نیک دوست احباب ہیں۔ یہ سارے اللہ کی رحمت کا خلاصہ ہیں۔ تو ماہ صیام یعنی ماہ رمضان، یہ سارا مہینہ ہی اللہ کی رحمت عامہ اور خاصہ اس کے نیک بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس کو مخصوص کیا گیا رحمت کے ساتھ۔ تو ہم اس عشرہ رحمت میں اللہ کی ذات عالی سے رزق کا سوال کریں گے۔ گھر میں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بڑی مشکل سے زندگی کے گزر بسر اوقات ہو رہا ہے، شب و روز میں تنگ دستی آ رہی ہے، لیل و نہار میں تنگ دستی آ رہی ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تو آپ اس ماہ صیام کے، ماہ رمضان کے پہلے عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے عمل کیجئے۔ جو ہم آپ کو عمل بتائیں گے، عمل کیجئے، لیکن اس عمل کے ساتھ ساتھ دو باتوں کو لازم پکڑ لیجئے گا خدا را۔ ایک، اللہ کی ذات عالی سے یہ وعدہ کریں کہ ہم رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے ہم کبھی قضا نہیں کریں گے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ ہم نے تم پر فرض کیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ تو یہ روزہ کبھی بھی آپ نہیں چھوڑیں گے، اس کی کبھی قضا نہیں کریں گے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اگر شرعی عذر لاحق ہو جائے، اللہ کی طرف سے یہ رخصت ہے، پھر تو آپ کو اجازت ہے۔ نمبر ایک بات یہ تھی۔ اب نمبر دو بات یہ ہے کہ آپ عام دن ہوں یا ماہ رمضان ہو، کبھی بھی فرض نماز قضا نہیں کریں گے، فرض نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے بندو، عام دنوں میں اگر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں اگر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ تو نفلوں کا ثواب فرضوں کا ثواب 1 کا 70 کے برابر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو ہر روز پورے دن میں 5 فرض نماز ادا کرے گا، اللہ اس کو کتنا بڑا اجر دیں گے، کتنی بار اللہ اس کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، کتنی بار اس کی طرف اللہ اپنے پیار و محبت کی نظر ڈالیں گے۔ تو جب اللہ کی ذات عالی نظر رحمت سے دیکھے، پیار محبت سے دیکھے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ روزی، یہ فقر و فاقہ، یہ تنگ دستی، یہ غربت، یہ کوئی مسئلے نہیں رہتے۔ تو یہ 2 کام لازم پکڑ لیں، ان 2 کاموں کا کبھی ناغہ نہیں کریں۔ روزے فرض ہیں، اس کو رکھیں، نماز فرض ہے، اس کو ادا کریں۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں، ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کے نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے
صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل ہے روزی، رزق، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت کو دور کرنے کے لیے۔ اس کا آپ نے اپنے ذہن میں استحضار کرنا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے، اس مقصد کے حل کے لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ پہلے نیت کا تعین، اپنے مقصد کا تعین کر لیں۔ اس کے بعد یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان مبارک تک یہ سارا دن اور رات آپ کے پاس ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دن کو یہ عمل کریں، دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کر لیں۔ اور اب عمل کیا کرنا ہے؟ عمل کرنے سے پہلے اور آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، یہ نہیں بھولنا۔ درود پاک بڑی فضیلت کا متحمل ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا نبی روضہ اقدس میں بیٹھ کر آپ سے خوش ہو جائیں گے اور آپ کا نام روضہ اقدس میں پیش کیا جائے گا، تو آپ کے لیے وہاں سے بھی پھر دعائیں نکلیں گی۔ تو اس لیے درود پاک کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، اب صرف اور صرف 31 مرتبہ، صرف اور صرف 31 مرتبہ سارے دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 21 مرتبہ، وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 21 مرتبہ۔ اور اس کے بعد یا رزاق ہو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 31 مرتبہ، 31 مرتبہ یا رزاق ہو، اور 41 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، 41 مرتبہ۔ یہ تینوں وظائف آپ نے علیحدہ علیحدہ اسی ترتیب کے مطابق پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو بھی اور جس مقصد کے لیے بھی، خصوصی طور پر رزق کے لیے اللہ کی ذات سے آپ سوال کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو ضرور عنایت کر دے گا۔ لیکن آپ نے یہ سارا دن عمل کرنا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کر لیں، لیکن دعا آپ نے روزہ افطار کرنے کے وقت میں مانگنی ہے۔ جب آپ روزہ افطار کرنے کے وقت میں داخل ہو جائیں، ٹائم ہو چکا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کر لیں، اللہ سے مانگیں اور خوب مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ کی ذات عالی ضرور آپ کی خالی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر کر واپس کریں گے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا یہ بڑا ہی با کمال عمل ہے۔ یکم رمضان سے اس عمل کو شروع کریں اور 10 رمضان تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔